بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وجنوده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور معزز خواتین، الحمدللہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا ایک اہم دینی مقصد کے لیے جمع ہونا ہے. اس دور میں جس کے اندر دین کی ناقدری بہت ہوتی ہے اور دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص دینی تعلیم کے لین سے دوری اور اس کی اہمیت کے ہمارے اندر نہ ہونا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی بنا پر یہ دور بہت ہی خطرناک دور ہے. ایک ایسا زمانہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے جس کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے. امت مسلمہ اور سارے ہی مسلمان، بالخصوص ہمارے اکابر علماء اکرام اور ہمارے معززین، یہ اپنے اعتبار سے امت کی بدحالی پر بہت ہی رنجیدہ اور افسردہ ہیں، پریشان بھی ہیں. پتہ نہیں آج کے اس دور کے اندر جن حالات سے ہم دوچار ہوتے جا رہے ہیں اور ہم مسلمان اسلام سے دوری اور اسلامی احکام سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمی اور اسلام کی عظمت کے اندر کمی جو ہمارے دلوں کے اندر پائی جا رہی ہے، ایسے دور میں بھی کچھ فکر مند لوگوں کا دین کی نسبت سے اس کام کے لیے کھڑا ہو جانا اور کچھ احباب کے یہاں پہ جمع ہو جانا اور مستورات کا جو ہے جم جانا اور دین کی بات سننے کے لیے یہاں پہ آنا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی خاص توفیق ہے. اس توفیق کے بنیاد پر ہی ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، نہ تو ہم کوئی دین کی بات کرنے والے ہوتے اور نہ کوئی دین کی بات سننے والے ہوتے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال.
اے اللہ میں آپ سے آپ کے پسندیدہ اعمال کی توفیق کو مانگتا ہوں۔ میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں اللہ ہی سے مانگ کر کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق کو مانگیں۔ نیک کاموں کی توفیق دینے والا وہی ہے، اور اسی کو راضی کرنا ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارے جو آنے کا مقصد ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ذات کو چھوڑ کر کوئی اور مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھا ہے اور دین کو ضروری نہیں سمجھا۔ دین کو ضروری نہیں سمجھا اور دین کو مقصد سمجھا ہی نہیں ہم لوگ۔ ہماری زندگی پر غور کریں گے اور غیروں کی زندگی پر غور کریں گے، غیر جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں، غیر جو سوچ رہے ہیں ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں، وہ بھی دنیا کی سوچتے ہیں ہم بھی دنیا کی سوچ رہے ہیں، وہ بھی دنیا کی ترقی کے لیے کوششیں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح ان کی بھی دنیا کے تذکروں کے ساتھ ہوتی ہے اور ہماری صبح بھی دنیا کے تذکروں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہ رات جب کرتے ہیں تو دنیا کے تذکروں کے ساتھ ہی رات ختم ہوتی ہے اور ہماری راتیں بھی جو ہے اسی کے تذکرے میں ختم ہو جاتی ہے، اسی کے تذکرے میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صبح آدمی اڑتا ہے پھر وہی طریقہ ہے۔ حالانکہ ایک ایمان والا اعمال والا ہوا کرتا ہے، اور ایمان والے کو معلوم ہے کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کے مطابق مجھ کو زندگی گزارنی ہے اور کیسی گزارنی ہے۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچانے ہی نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ ہم لوگ دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ سب سارے مصیبتیں آئی ہیں۔ اللہ سے دوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، دین سے دوری، دینی احکام سے دوری، نمازوں کے اہتمام نہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، اخلاق صحیح نہیں بن رہے ہیں، اعمال پر توجہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو ہے اللہ کے حکموں پر چلنا ہم لوگوں کو ہے لیکن ہم اللہ کے حکموں سے واقف ہی نہیں۔ یہ کیسی زندگی گزر رہی ہماری؟ اسی کو یہی فکر دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، یہی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ میرا مقصد جو ہے تقریر کرنا نہیں ہے، میں تقریر کرنے کے لیے آیا بھی نہیں۔ اصل میں ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، الحمدللہ تیلگو زبان میں بہت اچھی بات کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی استعداد دیا ہے اور بہت فکر والی بات بھی کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ مجھے صرف دو چار باتیں فکر کے کر کے بات ختم کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے گفتگو مولانا کریں گے آپ حضرات کے سامنے، آپ غور سے سنیں۔ لیکن مجھے یہاں پہ ایک بات یہ کرنی ہے، جب ہم مجلس میں آ گئے، دین کے مجلس میں جمع ہو گئے، اب ہم یہ کوشش کریں کہ اس مجلس کا حق ادا کریں۔ فکر لے کے بیٹھے، فکر لے کے بیٹھے اور دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جتنے فکر کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے اور جتنے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اہمیت کے ساتھ ہم دین کی بات کو سمجھیں گے، سنیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے عمل کے جذبات ہمارے دل میں پیدا فرماتے ہیں۔ جب آدمی لاپرواہی کے ساتھ دین کی بات سنتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق اٹھانی جاتی ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ بہت سارے بیانات سنتے ہیں ہم لوگ لیکن نتیجہ صفر۔ نتیجہ کیا ہے؟ صفر۔ ہر جمعہ بیان سنتے ہیں ہم لوگ، مستورات کے اجتماع پہ ہم ہر جمعہ بیانات سنتے ہیں، مستورات کے اندر بیانات ہوتے ہیں، وہی کیا بیان ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے ایمان ہے، اعمال ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، حقوق ہے، یہی تو باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اتنے دن بیانات سننے کے بعد ہمارے اندر چینجز کیوں نہیں آ رہی، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل سخت ہو چکے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو طریقے زندگی لے کر ہمیں بتائے دکھائے تھے اس طریقے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ ایسی کیا چیزیں؟ میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے فکر کی کمی ہو سکتی ہے، فکر کی کمی ہو سکتی ہے۔ عظمت اور فکر اور اپنے آپ کو بنانے کی فکر لے کے آدمی تڑپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تڑپنے کو قبول فرما کر اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارا اندر فکر پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ جم کر بیٹھیں، متوجہ ہو کر سنیں اور ایک ایک بات کو غور سے سنیں اور سننے کے بعد تیاری کریں کہ یہ چیز میرے اندر ہے کیا۔ حضرت نماز کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں نماز کے پابند ہوں کیا نہیں، میری کتنی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 15 سال ہونے کے بعد میرے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، 15 سال کے بعد سے آج میری عمر جو ہے 20 سال 22 سال 50 سال 60 سال، اتنے سالوں کے اندر میں کتنے نماز پڑھی اور میں کتنے نماز پڑھا ہوں، یہ ذرا سوچیں۔ کتنے نماز میرے ضائع ہو چکے، کتنے نمازوں کی میں نے قضا کی۔ نماز بہت اہم چیز ہے، یہ نہیں کہ ہم جب نماز شروع کر دیے، ہاں ایک 20 سال کے بعد نماز شروع کر دیے اور یہ 5 سال کی نمازیں کیا ہو گئی، قضا کی ہے، اس کی قضا کی۔ کوئی بتائے آپ لوگوں کو کہ تمہارے جو 20 سال کی عمر کے بعد نماز شروع کیے تم، اب 5 سال کی نمازیں تمہارے قضا ہو گئی تھی تو نماز ادا کریں گے؟ کوئی پوچھے کیا؟ کوئی مسئلہ بتائے؟ حالانکہ وہ 5 سال کی نمازیں بھی کیا ہی ہمارے اوپر فرض ہے، قرض ہے، اور ہر ایک نماز کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ اب نماز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے نماز کو جو ہے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو جو ہے ادا کرنے کی فکر کریں، اور نمازوں کی فکر ایسی آ جائے کہ میری زندگی میں آج سے لے کر موت تک انشاءاللہ یہ کوشش ہو کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یہ فکر دل میں آنا چاہیے، جب جا کے مجلس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ پھر روزے کے بارے میں بتائیں، رمضان کے روزے، کتنے روزے ہم نے روکے رکھے اور کتنے روزے ہم نے قضا کر دیے۔ معمولی بہانوں پر ہم نے روزے کو چھوڑ دیا، حالانکہ دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے دھندوں کے لیے دن بھر بھوکا رہنا ہم کو پسند ہے، بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے بہت سارے عذر اور بیماریاں آ جاتی ہیں، میں فلاں بیمار ہوں، فلاں عذر ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک میرے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں، ان روزوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ باتیں موٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، آج ہماری جو بے فکری ہے انہی چیزوں میں ہو رہی ہے۔ ہمارے جو اعمال کے اندر کمی آتی ہے تو دل کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے، ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور ہمارے بد عملی کا نتیجہ جو ہے سارا عالم میں پڑتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے ہم گر جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ ہی کے نہیں رہیں گے تو پھر دنیا والے کے کیا رہیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں پر نہیں چلا، احکام پر پابندی نہیں کیے، نمازوں کو چھوڑ دیے، روزوں کو چھوڑ دیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے، اللہ رب العزت جس مقصد زندگی کو دے کر ہم کو بھیجے تھے اس مقصد زندگی پر اپنے آپ کو نہیں چلایا، تو پھر ہم کیا ہو گئے؟ ہم اللہ کی نگاہ سے گر گئے۔ جب اللہ کی نگاہ سے گر گئے، کون ہمیں عزت دینے والا؟ کوئی دے گا بھائی عزت؟ عزت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ ہی عزت دینے والا ہے تو اسی کی نگاہ سے ہم اپنے آپ کو گرا دیا ہے، تو وہ عزت کس کی؟ وہ کیوں عزت دے گا ہم کو؟ اور کون عزت ہم کو دے گا؟ آج جو مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں،
ہماری دنیا کے اندر مسلمان پست ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، دنیا والے نگاہ میں حقیر سمجھے جا رہے ہیں، اور ہماری بے کسی اور بے بسی ایسی ہے، ہمارے اوپر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے۔ آج ہر اعتبار سے مسلمان پریشان لگ رہا ہے۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ، ہمارے اس ملک میں، اطراف اکناف میں، عالم اسلام کے اندر، یہ سب کے سب وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیا، اللہ سے ختم کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، قرآن کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے اٹھا کے ڈال دیا۔ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے پسند کیا، ساری چیزوں سے محبت کی ہم نے، اگر محبت نہیں کی اللہ کے دین سے محبت نہیں کی۔ میرے دوستو، جب ہم نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ کو کیا غرض پڑی کہ تمہیں عزت دے؟ تو سب سے بڑی جو چیزیں ہیں یہی ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا ہے، بیٹھ کر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں آپس میں، دنیا کے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سیاسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر، کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے تھا، اور ہمارے بچوں کو کیسے رہنا چاہیے تھا، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے تھی، اپنے اولاد کو کیا بنانا تھا، ہم کیا بنا رہے ہیں، اور ہماری جو بری حالت جو چل رہی ہے، یہ حالت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ ایک بات بولیں گے لوگ کہ مسلمان جو ہے دنیا کی تعلیم میں پیچھے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اور کیا کیا بننا چاہتے ہیں سب کچھ بنو، لیکن میرے بھائی اور میرے بہنوں سن لو، سب سے پہلے ہم کو مسلمان بننا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے اولاد کو دیندار بنایا، خود دیندار رہے، دین پر خود چلے، اور اپنے لوگوں کو دین پر چلایا۔ اللہ نے ساری دنیا میں کو چمکا دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم بے دین رہے، ہمارے اولاد کو بے دین کر دیا۔ ہمارے بچے قرآن سے ناواقف، ہم قرآن سے ناواقف۔ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک خدا کا میسیج ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے کھول کر دیکھا کہ میرے اللہ اس کتاب کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی پوچھا ہم نے جا کر علماء کرام سے؟ ہمارے پاس قرآن کی حیثیت کیا ہے معلوم؟ قرآن کو کس طریقے سے ہم نے پیچھے ڈال کے رکھا ہے معلوم؟ گھروں کے اندر برکت کے واسطے قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، بیمار ہو گئے دم کرانے کے لیے پانی کے باٹل لا کے دیتے ہیں کہ حضرت کچھ پڑھ کے دے دو، دم کر دو۔ میرے دوستوں، کیا قرآن اسی کے لیے اتارا گیا ہے؟ کیا دم کرنے کے لیے قرآن، یا برکت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے غرض کے لیے قرآن کو اتارا گیا؟ قرآن ایک میسیج، ایک پیغام ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن کے پیغام کو سمجھے، علماء کی مجالس میں بیٹھے، ان کے بعد دین کی باتیں سن کر اور قرآن کے میسیج کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے فکریں ہو رہی ہیں۔ آج کی جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے، یہی فکر دلانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ بیانات تو آپ نے بہت سن لیا، بڑے بڑے علماء آتے رہے، بیانات کرتے رہے، الحمدللہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں، لیکن ہم جو ہے کبھی کبھار تھوڑی دیر بیٹھ کر بھی سوچا کریں کہ ہم کو جو ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم اگر ہمارے اندر نہیں آئی، دین نہیں سیکھے ہم لوگ، میرے دوستو، یہ بے دینی ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گی، ہمارے اولاد کے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم کو سب سے پہلے اسلامی احکام کو جاننا ضروری ہے۔ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو ہے قربانی اور اسی طریقے سے دوسرے آئلی مسائل ہیں، یہ سب کے سب مسائل کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہے دین سے واقف نہیں، ایک مسلمان ہے قرآن سے واقف نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی کیا گزرے گی؟ وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، تو میں آپ حضرات سے یہی ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ہم جو بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں، یہ اب حضرت جو بیان کرنے والے ہیں، حضرت کی بات کو سنیے آپ، اور سننے کے بعد جو ہے اس کو اپنے دل میں لیجئے اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن تعلیم کے لیے مکاتب کے اندر بھیجیے۔ الحمدللہ یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، بلڈنگ کا افتتاحی پروگرام ہے آج، الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے کوشش کی اور کام کو شروع کیا، اور آپ کے بستی میں بہت سارے جگہ تعلیم بھی ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیے، اور مستورات اپنے اوقات کو جو ہے آگے پیچھے کر کے تعلیم کے لیے وقت فارغ کیجیے۔ اگر ہم نے آپ چھوڑ دیا، تعلیم کو موقع چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر تعلیم حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ عمر بڑی ہو گئی اور آدمی پڑھنے سے کی، اس لیے جو ہے ایسے جو مدارس قائم ہوتے ہیں ان کی قدر کریں آپ لوگ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اپنے بچوں کے لیے جہاں دین دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دین کی فکر کیجیے، اس لیے کہ آپ حضرات سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کا جو ہے ہر دن ہمارے لیے برا ثابت ہو رہا ہے، ہر دن ایک مصیبت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو رہی ہے۔ دن بدن ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اور ہم کو اس طریقے سے جکڑا جا رہا ہے اور ایسا جو ہے باندھا جا رہا ہے کہ آپ پیر پھیلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ایک دور آئے گا کہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، اتنا دین سے دور کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے ماں بہنوں، وقت آنے سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے بچوں میں دین کی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مکتب کا جو نظام چل رہا ہے اس کو آباد کیجیے، یہ نسوان جو قائم ہو رہا ہے اس کو آباد کیجیے، اور حرف تواری گھروں کے اندر جو ہے مسجد والی جماعت کی طرف سے تعلیم حلقے لگتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، بیان ہوتے ہیں، اجتماع مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، اسے برابر شریک رہا کریں۔ اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان سے بھی غفلت برتیں گے پھر ہمارے دین کا خدا ہی حافظ ہے، اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے آپ فارغ کرائیں، اور سب سے پہلے یہی فکر ہونی چاہیے میرا بچہ جو ہے قرآن پڑھ لے۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، حافظ بننا ضروری نہیں ہے۔ ما یجوز بہ الصلاۃ، جتنے چیزیں نماز میں ضروری ہے اتنے یاد کر لے تو کافی ہے اس کے لیے۔ عالم مسائل اگر اس کو معلوم ہو گئے تو کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بچے کا عالم بنا دو، ہر بچے کا حافظ بنا دو، یہ نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا ہر بچہ دین سیکھا ہوا ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، قرآن احکام معلوم ہو، مسائل معلوم ہو، عقائد معلوم ہو۔ اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے ان مکاتب کے ذریعے سے دین سیکھنے کی فکر کریں۔ میں اب حضرت مولانا فخر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور آ کے تفصیل گفتگو فرمائیں، اور حضرات ذرا قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ حضرت انشاءاللہ اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کریں۔